ایک ایسی داستان جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک بھٹکتی ہوئی پرچھائی کی پر اسرار و خوفناک داستان، پرچھائی۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے آج کی ہورر سٹوری پرچھائی ایپیسوڈ نمبر 3۔ اس وقت قطر مشین کے آہنی پہیے کی ہتھی پر ایک جوان رانا کا مخروطی انگلیوں والا ہاتھ بڑی تیزی کے ساتھ پہیے کو گھما رہا تھا اور دوسرے ہاتھ سے وہ چارے کا مٹھ آہنی دندان والے چوکور خانے کے اندر دھکیلنے میں مصروف تھا۔ اس کی عمر بمشکل 16 سال تھی، رنگت سندلی اور آنکھیں گہری کجراری سی، دل نشیں ہونٹوں کے قریب سیاہ تل جو اس کے چہرے پر موج تبسم کی سی کیفیت طاری کیے ہوئے تھا، ناگن کی طرح بالوں کی چوٹی جس پر شیشوں کا جھلمل اور چھن چھن کرتا پراندہ باندھا ہوا تھا۔ اس کی صحت اور حسین سراپا گوٹ کی کھلی آب و ہوا اور خالص غذا کی غمازی کر رہا تھا۔ حسن کی دولت اس نے اپنی ماں میرا بی بی سے، جبکہ قد اس نے اپنے باپ میر محمد سے لیا تھا۔ اس پیکر جمال کا نام سکھا تھا اور یہ ہاری میر محمد کی بیٹی تھی۔ صحن کے وسط میں 2 رلی بچھی چارپائیاں پڑی تھی جن پر ہاری میر محمد اپنے 2 کڑیل جوان بیٹوں میر نواز اور احمد نواز کے ساتھ بیٹھا باتوں میں مشغول تھا۔ میرا بی بی 35-40 سالہ عورت تھی۔ وہ ان تینوں نوجوان بچوں کی ماں اور میر محمد کی بیوی تھی۔ وہ اس وقت رسوئی میں چائے بنا رہی تھی۔ بابا سائیں، یہ منشی جمعہ خان جو ہے یہ بڑا کمینہ انسان ہے، اس سے ہوشیار رہنا۔ تم اس کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح کھٹکتے ہو۔ یہ بڑا بیٹا تھا میر نواز، جو اپنے باپ کو اس عمر میں جوان مردوں والے کام میں مشغول دیکھ کر متفکر رہتا تھا۔ ہاؤ بابا، ادا میر میرو ٹھیک بولتا ہے، یہ چھوٹا بیٹا احمد نواز تھا جو اپنے بڑے بھائی کی تائید میں بولا۔ بابا، یہ منشی ضرور بھوتار سائیں کو تمہارے خلاف بھڑکاتا رہا ہوگا۔ تمہاری وجہ سے اس مردود کا دانہ پانی جو ختم ہو کر رہ گیا ہے، اگر بھوتار سائیں کو اس نے تمہارے خلاف ورگلا دیا تو آڑے بھلے ورگلاتا رہے اپنے بھوتار سائیں کو میرے خلاف۔ اچانک میر محمد نے اپنا ہاتھ فضا میں لہراتے ہوئے بیٹے کی بات کاٹ کر جھٹکے دار لہجے میں کہا، مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ منشی ہم غریب ہاریوں کا ہمیشہ سے حق مارتا آیا ہے اور یہ سب وہ وڈے بوتار کی شے پر ہی ایسا کرتا آیا ہے۔ دونوں ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں۔ وڈے بوتار سائیں نے ٹیکس بھی ہمارے سر پر ڈالا ہوا ہے اور کھاد وغیرہ کا خرچہ بھی۔ یہ زیادتی نہیں تو اور کیا ہے؟ ہمیں اناج کا حصہ کتنا ملتا ہے جو اس نے سارا خرچہ ہمارے ہی سر دے مارا۔ وہ تو صحیح ہے بابا، لیکن بہرحال ہمیں کم از کم وڈیرا سالار خان سے جھگڑا مول نہیں لینا چاہیے۔ اس کی جوتی میں ہمارا پاؤں کس طرح سما سکتا ہے؟ میر نواز نے باپ کو مفاہمت سکھائی اور اس سے پہلے کہ میر محمد کوئی جواب دیتا، ایک بڑی سی ٹرے میں میرا بی بی چائے کے 3 بڑے بڑے پیالے لیے آ گئی۔ اس کے کانوں میں بھی یہ گفتگو پڑ رہی تھی۔ وہ قریب پہنچتے پہنچتے اس نے بڑے بیٹے کی گفتگو کے آخری الفاظ سن لیے، لہٰذا وہ بھی چائے کا ایک ایک گھونٹ، ایک ایک پیالہ تینوں کو تھماتے ہوئے بیٹے کی بات کی تائید میں اپنے شوہر سے بولی، میرو پٹ صحیح کہہ رہا ہے، سکھا کے پیو، وڈے سائیں سے دشمنی پالنا اچھی بات نہیں۔ تم نے سارے گوٹ کے قریب ہاریوں کو اطاعت سے حق دلانے کا ٹھیکہ تو نہیں لے رکھا؟ ارے بابا، تم لوگ تو ایسے میرے پیچھے پڑ گئے ہو جیسے میں نے کلہاڑی اٹھا کر حویلی پر حملہ کر دیا ہو، ہاری میر محمد بیزاری کے ساتھ بولا، اور اس کے بعد پھر کسی میں اسے دوبارہ سمجھانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ میر محمد نے چائے کا پیالہ ختم کیا اور پھر اجرک کاندھے پر دھر کر گھر سے باہر نکل گیا۔
अंदर सहन में दोनों बेटे माँ का चेहरा तकने लगे। इतने में सुखा भी अपने हिस्से का काम ख़त्म करके रसोई से अपनी चाय लिए उनकी चारपाइयों के करीब आ गई और माँ से बोली, अम्मड़, बाबा हमसे कहीं नाराज़ तो नहीं हो गए? अरे चिड़ी, भला तेरा प्यो भी हमसे नाराज़ हो सकता है, हमें देख कर तो वो जीता है। उसकी माँ मीरा बीबी ने फ़ख्र अमेज़ गरूर से कहा। उसके लहजे से बरसों के तजर्बे की झलक नुमाया थी। अमड़ी गोदी, हमने बाबा से गलत बात तो नहीं की ना? छोटा बेटा अहमद नवाज़ बोला, और उससे भी बाप से बड़ी मोहब्बत थी। मगर सबसे ज़्यादा कसूरवार मीर नवाज़ खुद को समझ रहा था कि उसने ही मौजू छेड़कर बाप को नाराज़ किया था। अभी उनके बाप को घर से निकले लम्हों भर की देर ही हुई थी कि अचानक बाहर से बंदूक चलने की ज़ोरदार आवाज़ गूंजी। जाने क्यों उन सब के दिल धक से रह गए। घबराए हुए मासूम दिलों के ख्वाबीदा अंदेशों ने कड़ियाले नाक की तरह फन निकाला और उन सब के चेहरे दम बखुद और ज़ुबानें चिपक कर रह गईं। तब फिर उनकी माँ मीरा बीबी ने फटी फटी वहशतज़दा आवाज़ के साथ बेटों से चिल्लाकर कहा, अरे जाओ बाहर जाकर देखो, अल्लाह साईं मेरे घर वाले, मेरे सर के साईं की खैर करना। बाहर गली में शोर सा बुलंद होने लगा। माँ की हदायत पर मीर नवाज़ और अहमद नवाज़ यकदम उठे और अपने धड़कते दिल पर काबू पाते हुए दरवाज़े की तरफ बढ़े। अभी वो दरवाजे से थोड़ा ही दूर थे कि अचानक बाहर लोगों के शोर की आवाज़ उनके दरवाजे के बिल्कुल करीब सुनाई दी और फिर अगले ही लम्हे दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटा जाने लगा। मीरा बीबी और सुखा का दिल धक से रह गया। मीर नवाज़ और अहमद नवाज़ के बढ़ते हुए कदम जैसे ज़मीन पर कील हो गए। बिल आखिर मीर नवाज़ ने ही हिम्मत करके दरवाज़ा खोला तो मीर नवाज़ ने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिलखराश और इंदुनाक मंजर देखा। लोगों ने उसके बाद मीर मोहम्मद की खून में लथपथ लाश को कांधों पर उठा रखा था। जब से पूरे गोठ में बट साईं की शोहरत फैली थी, तब से पीर कोड़ियल शाह की शोहरत का सूरज गरूब होने लगा था। कोड़ियल शाह एक डब्बा पीर था, दुबला पतला, स्याह रंगत और चेहरा उसका लोमड़ी की तरह लंबूतरा, चंदी चंदी आँखें जिनमें हर वक्त मकारी हलकोरे लेती रहती थीं। उसकी उम्र 50-55 के पेटे में थी। कोड़ियल शाह बे औलाद था। सकीना से उसकी शादी को 25 साल का अरसा बीत चुका था। बे औलाद जोड़ों को तावीज़ गंडे देने वाला खुद अभी तक इस नेमत से महरूम था। लोगों की अकल पर मातम के सिवा और क्या किया जा सकता था। लोगों ने कभी ये नहीं सोचा था कि ऐसा शख्स जो खुद औलाद जैसी नेमत से महरूम है, वो दूसरों को औलाद किस तरह दे सकता है। बहर तौर लोग मासूम और सादा लोग थे, ज़्यादा नहीं सोचना चाहते थे। रोटी और बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी से आगे उन्हें सोचने की मोहलत ही कहाँ मिलती थी। कोड़ियल शाह का घर आबादी से एक अलग थलग मकाम पर था। 2 कमरे थे, कच्चे। एक को हुजरे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता, जिसका दरवाज़ा बाहर की तरफ और एक अंदर घर के छोटे से नापुख्ता सहन में खुलता था। इसमें कोई शक न था कि बट साईं की आमद से पहले सहरा में कांटा भी दरख्त है कि मसद्दाक कोड़ियल शाह के तावीज़ों गंडों से ज़्यादा उसके चेले चांटों के प्रोपेगेंडे का दखल था। वो आम आदमियों के रूप में खुद को उसका मुरीद ज़ाहिर करके कोड़ियल शाह की खूब शोहरत फैलाते थे। मगर जब लोगों ने देखा कि कोड़ियल शाह तावीज़ वगैरह के बदले नजराने के नाम पर उनका माल दोनों हाथों से लूट रहा है, जबकि उसके बरअक्स जबल बट वाला बट साईं बग़ैर नजराने के और बग़ैर तावीज़ गंडे के सिर्फ एक बार पुरजलाल आवाज़ में उनकी हाजत पूरी होने की नवाईद सुना देता है, तो वो जल्द या बदेर पूरी होकर रहती है। जब कोड़ियल शाह ने यह देखा कि दिन ब दिन उसके साइलीन में कमी और बट साईं के मरीदों में इजाफा होता चला जा रहा है, तो उसके दिल में बट साईं के ख़िलाफ़ बुग़्ज़ पैदा होने लगा और उसके दिलो दिमाग में बट साईं के लिए
नदाना जज्बात परवरिश पाने लगे। डब्बा पीरों की तरह कोड़ियल शाह के भी 2 अदद चेले थे, एक मगू और दूसरा बीलू। पीर साईं, अब क्या होगा? इस जबल बट वाले फ़कीर ने हमारा डब्बा ही गोल कर दिया है। ये अरबीलू था, भैंसे की तरह मोटा और झुके झुके शानों पर तरबूज जैसे सर वाला। जहाँ बाल गधे के सर से सींग की तरह गायब थे, वो इस वक्त भंग घोट रहा था। मग्गू भी उसके करीब ही ज़मीन पर बैठा था। ये एक कच्ची कोठरी थी। यही कोड़ियल शाह हुजरा भी था और यहाँ सिर्फ फर्शी नशस्त का एहतमाम किया गया था। अलबत्ता कोड़ियल शाह के बैठने के लिए एक कदरे ऊंचा मुस्ततील नुमा कच्ची ईंटों का चबूतरा बना हुआ था, जहाँ दरी और गाँव तकिया रखा हुआ था। कोड़ियल शाह इस वक्त उसके साथ पुश्त टिकाए बैठा परेशान सा नज़र आ रहा था। बाकी उसके दोनों चेले अरबीलू और मग्गू चबूतरे के करीब ही दरी पर नीचे बैठे थे। ये शाम का वक़्त था। फ़िज़ा में गहरा सकूत तारी था। एक वक़्त होता था जब कोड़ियल शाह का ये हुजरा हाजतमंदों से भरा रहता था, मगर लोगों को जब असल नकल का एहसास हुआ, तब से अरबीलू और मग्गू का काम भंग कोटना और कोड़ियल शाह का भंग पीना रह गया था। लोग तो जैसे इधर का रास्ता ही भूल गए। अपने गुरु घंटाल को खामोश और मुतफक्कर पाकर अरबीलू से रहा ना गया था। वो जानता था कि गुरु की मसंद पर किसने लात मारी थी, लिहाजा उसका हल तलाश करना ज़रूरी था। अरबूली की देखा देखी मग्गू ने भी इस ज़मन में लुकमा देना ज़रूरी समझा। वो बोला, इस जबल बट वाले फ़कीर ने हमारा डब्बा गोल किया है, तो हम भी इसका डब्बा गोल कर देंगे। मग्गू ज़रा जोशीला वाक़या हुआ था। उसकी बात सुनकर कोड़ियल शाह के दिल को लगी। यही वजह थी कि वो अरबीलू की बात की बजाय मग्गू की बात सुनकर परेशान कुन ख्यालात के हिसार से निकलने पर मजबूर हुआ था। लिहाजा उसकी तरफ देखकर बेइख्तियार उसके मुंह से निकला, मगर कैसे? साईं, इसके लिए हमें बाकायदा मनसूबा बंदी करनी पड़ेगी। मग्गू पुरख्याल लहजे में बोला। करो बाबा, तुम दोनों ही कुछ करो। अरबीलू, भंग तैयार हो गई है तो दे एक गिलास, कोड़ियल शाह ने झंझलाए हुए अंदाज में कहा। अरबीलू ने फ़ौरन हाज़िर साईं कहते हुए जल्दी से एक बड़े से जिस्त के गिलास में भंग का कोंडा उलटकर गिलास ऊपर तक भर दिया और मौदबाना अंदाज में आगे बढ़कर कोड़ियल शाह को थमा दिया। मग्गू के बरअक्स अरबीलू जोश की बजाय होश से काम लेता था, ताहम जारहाना फितरत भी मग्गू से कम नहीं रखता था। लिहाजा जब उसने अपने गुरु घंटाल के सवाल पर मग्गू को खामोश पाया तो अपनी राय देने की गरज से बोला, साईं, हमें सबसे पहले जबल बट वाले इस फ़कीर की असलियत जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर ये आया कहाँ से और कहाँ का रहने वाला है। पता नहीं क्यों मुझे इसका जवानी में ये रूप धारना खटकता है। वो फ़कीर से ज़्यादा बैरागी लगता है। अरे बाबा अरबीलू, तेरी बात मुझे समझ में कम ही आती है, ज़रा खुल कर बात कर। ऐसे तेरी शुरू वाली बात मेरे भी दिल को लगी है। पीर कोड़ियल शाह ने कदरे उलझे हुए लहजे में कहा, साईं, ये नौजवान लड़का है जिसने किसी बैरागी फ़कीर का रूप धार रखा है। इसे पीरी फ़कीरी से ज़रा भी दिलचस्पी नहीं है। ये तो गोड के लोग उसका बेनियाज रवैया देखकर उसके मुरीद बनने लगे हैं। मैं भी एक दिन उसकी झोंपड़ी में गया था तो मैंने उसे साइलीन से बेजार ही पाया। अरबीलू का लहजा लम्हा बेलम्हा पुरइसरार होता जा रहा था, लेकिन कोड़ियल शाह की चंदी चंदी आँखें फैलती हुई महसूस हो रही थी। वो अपने चेले की बात बड़े गौर से सुन रहा था। जब अरबीलू ज़रा सांस लेने के लिए रुका तो कोड़ियल शाह ने यकदम कहा, हाँ हाँ, आगे बताओ, तुम्हारी बात मेरे दिल को लग रही है। मैं और मग्गू पहले बट साईं के माजी का राज कुरीदने की कोशिश करेंगे। अरबीलू ने फिर कहना शुरू किया, मेरा दिल कहता है कि इसके माजी की राख कुरीदने से इसकी असलियत हम पर आश्कारा हो जाएगी। ऐसे लगता है कि इसके माजी की दाल में कुछ काला काला है। वाह रे अरबीलू, बड़े दूर की कौड़ी लाया है। कोड़ियल शाह खुशी से बोला, बस तुम दोनों इसी वक्त अपने खोज में लग जाओ।
برابر سائیں برابر، اربیلو اور مگو نے بیک وقت پرخیال انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اور کوڑیل شاہ کی چھچوندر جیسی آنکھوں میں مکارانہ چمک اور گہری ہوتی چلی گئی۔ حسب معمول اس وقت بٹ سائیں کی جھونپڑی کے اندر اور باہر سائلین کی خاصی تعداد موجود تھی۔ یہ بات درست تھی کہ بٹ سائیں کسی پیری فقیری کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ جب بھی سائلین اس کی جھونپڑی کو گھیر لیتے تھے تو وہ مجبوراً ان کے دکھڑے سن کر دعا کر دیا کرتا تھا۔ اس کی دعاؤں کے طفیل اگر کسی کی دلی آرزو پوری ہو جاتی تو وہ بٹ سائیں کو ڈرتے جھجکتے ہوئے کوئی نذرانہ پیش کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ بٹ سائیں اس کو قہر باز نظروں سے گھورتا اور بری طرح جھڑک دیتا تھا۔ در حقیقت اس کے ایسے بے نیازانہ رویے نے لوگوں کی بڑی تعداد کو اس کی طرف متوجہ ہونے پر مجبور کر دیا تھا، اور یہ بھی حقیقت تھی کہ بٹ سائیں کی دعائیں بھی پوری ہو کر رہتی تھی۔ اس وقت بھی بٹ سائیں اپنی جھونپڑی میں کھجی کی چٹائی پر آنکھیں موندے جذب کی کیفیت میں دو زانو بیٹھا دائیں ہاتھ میں پکڑی تسبیح کے دانے گھمانے میں مصروف تھا۔ جھونپڑی کے اندر سائلین میں سے ہی کسی نے 2-3 اگربتیاں جلا کر اٹکا دی تھی، جس کی وجہ سے اندر روحانی سی مہک رچی ہوئی تھی۔ اندر جگہ کم ہونے کی وجہ سے سائلین ایک ایک کر کے اندر آتے اور بڑے دلیر انداز میں اپنا دکھڑا سناتے اور بٹ سائیں کے سامنے بڑی عاجزی کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر حاجت پوری ہونے کی درخواست کرتے۔ بٹ سائیں مرشد تیرے کو سدا آباد رکھے، میری معصوم دھی کو کالے یرکان نے آ لیا ہے، بڑا علاج کروایا، کوئی افاقہ نہیں ہوا، میں گوڑ کا رہنے والا بھی نہیں ہوں، مگر تیری شہرت اور نام سن کر تیرے پاس آ گیا ہوں۔ ایک سائل نے ہاتھ جوڑ کر گڑگڑاتے ہوئے جب اپنا دکھڑا سنایا تو بٹ سائیں نے یکدم آنکھیں کھولی، جلالی نظروں سے سائل کو گھورا اور باروب آواز میں جھڑ کر بولے، بے وقوف، شہرت والا اور بڑے نام والا صرف اللہ ہے، اس کی ذات لازوال ہے، میں تو اس کا ایک گنہگار بندہ ہوں۔ بیچارہ سائل تھوڑا سا گھبرا گیا، لیکن بٹ سائیں کی بات سن کر وہ مزید متاثر نظر آنے لگا۔ اس کے دل میں بٹ سائیں کی یہ کثر نفسی اس کا مزید گرویدہ بنانے لگی۔ ایسے میں سائل بٹ سائیں کے قدموں میں جھک گیا اور رقت امیز لہجے میں گڑبڑا کر بولا، بے شک سائیں، بے شک، بڑے نام والی ذات صرف اوپر والے کی ہے، مگر سائیں تم اس کے قریب ہو، ہم گنہگار ہیں، ہمارے لیے دعا تو کر سکتے ہو نا سائیں۔ ارے چڑیا، اللہ سائیں تو ہر دل میں موجود ہے، تمہاری شہ رگ سے بھی نزدیک، تم لوگ من تو اجالا کر کے دیکھو، اپنے دل سے جھوٹ اور منافقت مٹا دو، پھر دیکھو ہر شخص اپنی جگہ پیر ہے۔ بٹ سائیں نے تسبیح والا ہاتھ بلند کرتے ہوئے جذب کی کیفیت میں کہا اور آنکھیں موند کر ہونٹوں ہی ہونٹوں میں بدبدانے لگا، اور اس کے بعد سامنے بیٹھے سائل پر پھونک مار دی۔ جھونپڑی کے داخلی حصے میں اپنے طور پر عارضی ڈیوٹی سنبھالے ہوئے دو دربانوں نے بٹ سائیں کو مخصوص کیفیت میں دیکھ کر سائل کو باہر آنے کا نکلنے کا اشارہ کیا۔ اسی طرح سائل آتے گئے اور بٹ سائیں کی بعض دعائیں سمجھتے ہوئے لوٹتے رہے۔ انہی میں کوڑیل شاہ کے وہ دونوں چیلے اربیلو اور منگو تھے جو خاموشی سے کھڑے تھے۔ جب یہ حاضری اپنے اختتام کو پہنچی اور بٹ سائیں کی جھونپڑی کے اندر باہر کوئی بھی ذی نفس نظر نہ آیا تو یہ دونوں اپنے چہروں پہ معصومیت اور اداسی کا خول چڑھائے جھونپڑی میں داخل ہوئے۔ اندر بٹ سائیں عالم مرتاضی کی کسی کیفیت میں آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ یہ دونوں جھجکتے ہوئے اس کے سامنے جو کر ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ اثنائے راہ بٹ سائیں نے اپنی آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا اور جلالی لہجے میں جھڑکتے ہوئے پوچھا، کون ہو تم؟ جاؤ یہاں سے، وقت ختم ہو گیا ہے۔ بٹ سائیں، ہم کب سے یہاں آپ کے دیدار کے منتظر تھے، ہم نے سوچا کہ سب لوگ چلے جائیں گے تو آخر میں آپ سے ملیں گے، ہم آپ کے پاس کوئی سوالی کی حیثیت سے نہیں آئے ہیں۔ اربیلو نے ہاتھ جوڑتے ہوئے چہرے پر عارضی بکھیرتے ہوئے کہا، پھر کس لیے آئے ہو؟ اپنا مقصد بتاؤ اور جاؤ یہاں سے۔ بٹ سائیں، ہمیں آپ سے اور کچھ نہیں لینا ہے، بس آپ ہمیں یہاں اپنے پاس
اپنے قدموں میں جگہ دے دیں۔ اربیلو نے مسکین سی صورت بنا کر کہا۔ بٹ سائی کو جیسے سانپ نے ڈس لیا۔ وہ یکدم آنکھیں پھاڑے جلالی انداز میں ان دونوں کی طرف گھورتے ہوئے بولا، جاؤ چلے جاؤ یہاں سے، میں کسی کو یہاں نہیں رکھ سکتا، مجھے کسی کی خدمت کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ نکل جاؤ یہاں سے۔ بٹ سائیں ہمیں ادھر ہی رہنے دو، ہماری زندگیاں سنور جائیں گی۔ ارے بابا میں نے کہا نا مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہیں کرانی اپنی خدمت، جاؤ جاؤ۔ بٹ سائی نے اس پر غصیلے لہجے میں کہا اور ایک ہاتھ سے انہیں وہاں سے نکل جانے کا اشارہ کیا۔ اربیلو اور مگو نے ایک نظر ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور اس کے بعد خاموشی کے ساتھ جھونپڑے سے باہر نکل گئے۔ دور ریتلے ٹیلوں کے عقب میں سورج کا آتشی گولا لڑک رہا تھا۔ اربیلو اور مگو کے چہروں پر مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ بٹ سائی کی ٹوہ لینے کی غرض سے پہلے خدمت گار کی حیثیت سے اس کے ہمراہ رہیں گے تاکہ اس کے معمولات زندگی کا جائزہ لے سکیں، مگر ان کا منصوبہ بری طرح ناکام ہوا تھا۔ اب کیا کریں یار اربیلو، اس نے تو ہمیں صاف جواب دے دیا، مگو نے مایوسیانہ لہجے میں چلتے چلتے کہا۔ مجھے پتا تھا بٹ سائی کسی صورت میں بھی ہماری بات نہیں مانے گا، ریت پر آگے قدم بڑھاتے ہوئے اربیلو نے گہرے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ بٹ سائی ایک چالاک انسان ہے، وہ نہیں چاہتا ہوگا کہ کوئی اس کی پر اسرار سرگرمیوں سے آگاہ ہو، اربیلو نے کہا۔ تب تو یہ کارروائی ہمیں چھپ کر خفیہ طور پر کرنی پڑے گی، مگو بولا۔ تو اربیلو نے فوراً اسبات میں اپنا سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں ایسا ہی کرنا پڑے گا، آج رات ہم دوبارہ ادھر آئیں گے۔ یہ دونوں آپس میں باتیں کرتے ہوئے کافی دور نکل آئے تھے۔ شام کے سائے دراز ہونے لگے، جھونپڑی پیچھے رہ گئی، چہار سو عجیب سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اچانک چلتے چلتے یہ دونوں ٹھٹک گئے۔ ان کی سماعتوں سے ایک عجیب آواز ٹکرائی تھی جسے واضح طور پر سننے کے لیے وہ دونوں رک گئے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ اچانک انہیں وہ آواز سنائی دی، چھن چھن چھنن چھنن کی باریک مگر دل پر پر اسرار سی ہیبت طاری کرتی ہوئی یہ آواز گھنگروں کی محسوس ہوتی تھی، جیسے کوئی پیروں میں گھنگرو باندھے چل رہا ہو۔ جانے کیوں ان دونوں کے دل انجانے خوف سے تیزی کے ساتھ دھڑکنے لگے۔ پر اسرار آواز کا مخرج نظروں سے اوجھل تھا اور یہی بات ان دونوں کے لیے خوف کا باعث بن رہی تھی۔ یہی سبب تھا کہ ان دونوں نے اس آواز کو وہم پر محمول کرتے ہوئے پھر اپنے قدم آگے بڑھا دیے، اور پھر جب وہ ایک چھوٹے ریتلے ٹیلے کے قریب سے گزرنے لگے تو اچانک پرسکوت فضا میں چھن چھنا چھن کی تیز آواز ابھری اور دوسری لمحے اربیلو اور مگو ٹھٹک کر رک گئے۔ ان کے سامنے اچانک ہی ایک حسین و جمیل عورت زرق برق لباس میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا اور ایسی ہی تیز چمک اس کی آنکھوں سے بھی مترشح تھی۔ اس کا چہرہ سپاٹ اور آنکھوں سے سرد مہری ہویدہ تھی۔ مگو اور اربیلو کی تو گگی بند گئی، مگر پھر دوسرے لمحے اربیلو اور مگو جیسے اس عورت کو پہچان گئے۔ اب ان کے چہرے سے اور زیادہ خوف مترشح نظر آنے لگا۔ اسی وقت اس پر اسرار عورت نے ان دونوں کی طرف گھورتے ہوئے قہر باد لہجے میں کہا، تم دونوں بٹ سائی کی ٹو لینا چھوڑ دو ورنہ تمہارا بہت برا انجام ہوگا۔ اس کی آنکھوں سے قہر کی بجلیاں کوند رہی تھی۔ خوف و دہشت کے باعث مگو اور اربیلو سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ تم دونوں شاید مجھے پہچان گئے ہو، لگتا ہے اس بار عورت نے ان کی کفیت سے حز اٹھاتے ہوئے کہا۔ پہچانو گے کیسے نہیں، میری لاش کو تو سارا گوٹھ دیکھنے آیا تھا، مگر مجھے ظالم ہاتھوں سے بچانے کی کسی میں بھی ہمت نہیں ہوئی تھی، تو اب مرنے کے بعد ہمیں کیوں تنگ کیا جا رہا ہے؟ باز آ جاؤ ورنہ میں پورے گیوٹ کے لوگوں کا جینا دوبر کر دوں گی، یہ دیکھو میں کیا بن چکی ہوں۔ اتنا کہہ کر اس عورت نے اپنا ریشمی کا مادار لاچا ٹخنوں سے ذرا اوپر کیا تو اربیلو کی سہمی ہوئی نظریں جب عورت کے پیروں پر پڑیں تو دہشت کے مارے ان کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ عورت کے پاؤں الٹے تھے۔ نہ جانے کس طرح مگو اور اربیلو نے
اپنی ہمت مجتمع کی اور اپنے حلق سے دہشت زدہ چیخیں نکالتے ہوئے ایک طرف کو دوڑ پڑے اور ان کی عقب میں خاصی دیر تک پچھل پائی کے کہکوں نے تعاقب کیا تھا۔